ایک نام بار بار ان واقعات میں سامنے آ رہا ہے، بوجھیں بھلا، بوئنگ، امریکی ہوائی جہاز کمپنی جو کبھی ہوا بازی کا معیار ہوا کرتی تھی، اب مشکلات کا شکار ہے۔ بوئنگ 737-800 جاپان ایئر لائن کی ہنگامی واقعے میں شامل تھا۔ یہ اسی خاندان کا حصہ ہے جسے سن 2000 کے بعد درجنوں مہلک حادثات سے جوڑا گیا۔ یہ صرف بدقسمتی نہیں بلکہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ اگرچہ بوئنگ کا اصرار ہے کہ نئے ماڈلز اس سے محفوظ ہیں، لیکن اعتماد اب بھی کم ہو رہا ہے۔ واضح رہے، ہوائی سفر اب بھی اعداد و شمار کے لحاظ سے سب سے محفوظ ذریعہ ہے۔ آپ کے کھانے میں دم گھٹنے سے مرنے کے امکانات ہوائی حادثے سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اعداد و شمار ہمیشہ خوف کو کم نہیں کرتے، خاص طور پہ جب فضائی ہنگامی حالات کی ایسی خبریں سننے کو ملیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل بھی ہیں۔ ہوائی جہاز پرانے ہو، کئی ایئر لائنز خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں پرانے جہاز اڑا رہی ہیں، حالانکہ دیکھ بھال کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، پھر بھی افرادی قوت کی کمی ہے۔ عالمی ہوائی بازی کی صنعت کو ماہر پائلٹس، ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور مرمت کرنے والے عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ اسی لیے نئے ملازمین کو تیزی سے تربیت دی جا رہی ہے، کچھ کہتے ہیں بہت تیزی سے۔ اس کے علاوہ اب نگرانی میں اضافہ ہوا ہے۔ احمد آباد حادثے کے بعد حکام اور ایئر لائنز چھوٹے واقعات پر بھی انتہائی محتاط ہو گئی ہیں، اور آخر میں عوام میں حساسیت بڑھ گئی ہے۔ اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ واقعات مسافروں کو تشویش بجا ہے۔ جو پہلے حفاظتی اقدام سمجھا جاتا تھا، اب وہ بھی خطرے کے قریب تر محسوس ہو رہا ہے۔ بالکل نہیں، لیکن وہ خامیاں، کٹوتیاں اور سمجھوتے جو پہلے نظر انداز کیے جاتے تھے، اب سامنے آ چکے ہیں، اور شاید یہی وہ چیز ہے جس کو صنعت کی ضرورت تھی، کیونکہ خوف خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن انکار اس سے بھی زیادہ خطرناک۔